اب قاعدے کی طرف آتے ہیں نہایت توجہ کے ساتھ، کیونکہ علمی اور فنی بات کر رہا ہوں۔ اب میں بنیاد رکھ لیا حدیث نبوی سے، اب علمی اور فنی اصولی بات ہے، تو اس کے ایک ایک لفظ کو بڑی توجہ سے آپ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ پوری بات سمجھ میں آ جائے گی اور واضح ہو جائے گی۔ اب بڑا اہم اصول جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ یاد رکھ لیں، تکفیر دو طرح کی ہوتی ہے، کسی کو کافر قرار دینا دو طرح کا ہے۔ ایک کہتے ہیں تکفیر مطلق اور دوسری قسم ہے تکفیر معین۔ تکفیر مطلق اور تکفیر معین، اس میں آسان طریقے سے فقہا اور ائمہ نے اس کو یوں بھی سمجھایا ہے اور اہل علم ہیں علماء سمجھ جائیں گے۔ تکفیر مطلق یہ آ جاتا ہے کفر الفعل، یعنی کسی فعل کا کفر قرار پانا، یہ کہنا کہ ایسا کہنا کفر ہے، ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے، یہ کام کرنا کفر ہے۔ عموم کے ساتھ بات کرنی، کسی شخص کے تعین کے بغیر عموم پر بات کرنی کہ ایسا عقیدہ کفر ہے، ایسے کلمات کہنا کفر ہے، ایسا فعل کفر ہے، ایسا گمان کرنا کفر ہے، ایسا کرنے والا کافر ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے۔ کسی ایک معین شخص کے اوپر تکفیر کی بجائے عموم کے ساتھ کسی عقیدہ پر، کسی فعل پر، کسی عمل پر، کسی قول پر، کسی کلمہ پر کفر کا فتویٰ دینا کہ ایسا کہنے والا کافر ہے اور ایسا کہنا کفر ہے، اس کو کہتے ہیں کفر الفعل۔ اور دوسری شکل ہے، میں اس کی مثالیں آگے چل کے اختتام پہ دوں گا، احادیث آئی ہیں، بہت سی احادیث اس کے اوپر وارد ہیں جو اس کو سمجھا دیتی ہیں، تو اینڈ پر میں انشاءاللہ مثالیں کوٹ کروں گا۔ اور دوسری ہے فعل الکافر، کفر الفعل اور فعل الکافر، کسی فعل کو کفر قرار دینا یہ الگ چیز ہے، اس میں احتیاط کم ہوتی ہے۔ پہلا تھا کسی فعل کو کفر قرار دینا کہ یہ کفر کا فعل ہے، کافرانہ فعل ہے، ایسا فعل کفر ہے، ایسا فعل کرنے والا کافر ہے، ایسا قول کفر ہے، ایسا قول کرنے والا کافر ہے، عموم کے ساتھ۔ یہ تکفیر مطلق ہے، تکفیر مطلق۔ اور اگر اس تکفیر کے ساتھ باب کفر میں بات کریں تو یہ ہے فعل الکفر، کہ کسی فعل کو کفر کہنا۔ اب دوسری طرف ہے تکفیر معین، کہ عموم کے ساتھ نہیں، کسی ایک شخص کا نام لے کر اس کے کسی قول، کسی فعل، کسی عقیدہ، کسی کلمہ کی وجہ سے خاص ایک شخص کو کہہ دینا کہ یہ کافر ہو گیا، تکفیر کر دی ایک شخص کی، اس کو کہتے ہیں تکفیر معین۔ تکفیر معین، اور تکفیر معین یہ بن جاتا ہے کفر الفاعل یا کفر القائل، جس نے وہ قول کہا وہ کافر ہے، اس کا نام لے کر جس نے یہ فعل کیا وہ کافر ہے۔ یہ جو پہلا لفظ میں نے آپ کو عرض کیا، اس کی بھی مثالیں حدیث پاک میں ہیں۔ مثلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص میت پر ویلا کرے، روئے پیٹے، وہ کفر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنا نسب تبدیل کرے، یہ حدیث پاک ہے، پہلی صحیح بخاری حدیث نمبر 3850۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لیس من رجل ادعا الی غیر ابیہ وهو یعلمہ الا کافر، جو شخص اپنے نسب کو بدلے، باپ اس کا کوئی اور ہے اور وہ کوئی اور باپ بتا دے، جانتے ہوئے نسب کو بدلے، فرمایا اس نے کفر کیا۔ تو نسب کا بدلنا جانتے ہوئے، اس کو آقا علیہ السلام نے کفر کہا، آپ اور میں نہیں کہہ رہے۔ اب یہ حدیث ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3508۔ اس کو کہتے ہیں کہ اس نے کفر کا فعل کیا، مگر ایسا کرنے والا تخصیصاً معیناً شرعاً کافر نہیں کہلائے گا، کہ اس کو کہیں کہ حکماً کافر ہو گیا اور ملت اسلامیہ سے خارج ہو گیا یا مرتد ہو گیا۔ اس کو معین، اس شخص کو کافر کا فتویٰ اس پر نہیں ہوگا۔ اسی طرح حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 48، فرمایا سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر،
مسلمانوں کو گالی دینا فسق ہے اور ان کو مارنا قتل کرنا کفر ہے۔ اب کسی مسلمان کو قتل کرنے کو آقا علیہ السلام نے یہاں کفر کہا، جبکہ شرعی طور پر قرآن و سنت کی روح سے قاتل شرعن کافر نہیں ہوتا، فاسق ہوتا ہے، اس کی سزا ہے۔ اس پر آگے چل کے میں اینڈ پر بیان کروں گا، ہماری کتب عقیدہ میں باقاعدہ مثالیں آئی ہیں، ہماری کتابوں میں۔ یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ فعل کفر ہے، اور اس کو کافرانہ فعل بھی کہتے ہیں، مگر اس فعل کا فاعل شرعن کافر نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے کافروں جیسا فعل کیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کافر، جس نے جان بوجھ کر تعمد کے ساتھ نماز ترک کر دی وہ کافر ہو گیا۔ اس کی مختلف شرحیں کی گئی ہیں، مگر اس میں ایسے بھی ہیں ائمہ جنہوں نے اس کو شرعن کفر کا فتویٰ دے دیا اس حدیث کی روح سے، شرعن وہ شخص کافر گردانا گیا۔ مگر احناف اور ائمہ اہل سنت کی اکثریت اس کو شرعن کافر نہیں کہتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ فقط کافرہ، یعنی اس نے کافروں جیسا فعل کیا، اس نے کفر کا فعل کیا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی بخاری مسلم میں، بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، کافر اور مسلمان کے درمیان فرق یہ ہے نماز پڑھنا یا ترک کر دینا۔ تو کہیں گے کہ نماز کا تارک گویا اس نے کافرانہ فعل کیا، کفر جیسا فعل کیا۔ تو یہ جو کفر کا فعل ہوتا ہے، فعل الکفر، اس کو کہتے ہیں کافرانہ فعل کیا، کافروں جیسا فعل کیا، مگر اس فاعل کو شرعن کافر نہیں کہا جاتا، کافر کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ کیوں؟ اس پر پھر فقہاء نے یہ بھی تصریح کی کہ یہ ساری چیزیں جو ان افعال و اعمال کو کفر کہا، یہ کفر اصغر کہلاتے ہیں، اور کسی کو کافر کہنا فاعل کو وہ تب ہوتا ہے جب کفر اکبر کا ارتکاب ہو۔ یہ پھر اس کی تقسیم کی آگے، اس پر بحث آئے گی، میں آپ کو علامہ ابن القیم نے بڑی شاندار بحث کی ہے، وہ میں اس کے حوالے سے آپ کو پوری بحث دوں گا، کفر اصغر اور کفر اکبر کا۔ اور یہ جو میں نے آپ کو سمجھایا، یہ فرق آتا ہے تکفیر مطلق اور تکفیر معین۔ اب ہم بات کر رہے ہیں تکفیر مطلق اور تکفیر معین میں کفر اصغر کی نہیں، اب میں آگے چل کے بتاؤں، اس میں صرف کفر اکبر کی بات کر رہا ہوں، وہ کفر جس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، خارج از اسلام ہوتا ہے، یا مرتد ہو جاتا ہے، یا اگر گستاخی کی اللہ کی، رسول کی، قرآن کی، دین کی تو واجب القتل ہوتا ہے، ملت اسلامیہ سے نکل جاتا ہے۔ کفر اکبر کی بات کر رہا ہوں ان قواعد میں، اب میں اس میں کفر اصغر کی بات نہیں کر رہا، یعنی فعل کفر کی بات نہیں کر رہا، اس کفر اکبر کی بات کر رہا ہوں ان شرعی قواعد میں، کہ کسی کو کافر قرار دینا گستاخی رسول کی بنا پر، اللہ کی گستاخی پر، قرآن کی گستاخی پر، دین کی گستاخی پر، جس سے وہ ملت سے خارج ہو جائے، واجب القتل ہو، خارج از اسلام ہو جائے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ یہ بحث آتی ہے تکفیر مطلق اور تکفیر معین۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ گستاخ رسول کافر ہے، اس کو تکفیر مطلق کہتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، اس میں کوئی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بنیادی اصولی عقیدہ ہے کہ گستاخی رسول کفر ہے اور گستاخ رسول کافر واجب القتل ہے، یہ تکفیر مطلق کہلاتی ہے۔ اللہ کا گستاخ، قرآن کا گستاخ، دین کا گستاخ، استخفاف کرنے والا، استحقار کرنے والا، سب و شتم کرنے والا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں استخفاف کرنے والا، استحقار کرنے والا جو شخص ہے وہ کافر ہے، یہ تکفیر مطلق ہے۔ کیونکہ اصول کی بات ہے، اس میں شروط اور موانع زیادہ نہیں ہیں، صرف اتنی شرط ہے کہ اس عقیدے پر حکم ہو دین کا کہ ہاں ایسا کہنے والا کافر ہے یا ایسا کہنا کفر ہے، حکم دین کا موجود ہو، بس اتنی شرط کافی ہے، مزید نہیں ہے۔ جب تکفیر معین پہ آتے ہیں کہ ایک شخص کو کہتے ہیں کہ یہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، خارج اسلام اور واجب القتل ہوا، یہ قصہ تکفیر مطلق کا نہیں، یہ تکفیر معین کا ہے۔